بلقیس کا واقعہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات۔ بلقیس ایک انتہائی ذہین، حکمت والی اور بہادر عورت تھی، جس کی دانائی کی مثال 1000 مردوں سے زیادہ دی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں کی بیٹی تھی۔ یمن میں سبا کی بادشاہت پر اس کے والد کی حکومت تھی، اور وہاں ایک عظیم الشان سد ماب تھا جو پانی کے ایک بڑے ذخیرے کو روکتا تھا۔ ایک جادوگرنی جو جنات کو قابو میں رکھتی تھی نے بادشاہ کو خبر دی کہ سد ڈیم ماب جلد ہی ٹوٹ جائے گا۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، اگر تم سچ بول رہی ہو تو میں تمہیں انعام دوں گا، اور اگر تم جھوٹی نکلی تو تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ بادشاہ نے اپنے انجینئرز کو بھیجا تاکہ وہ اس بات کی تصدیق کریں، اور انہوں نے سچائی کی خبر دی کہ سد ماب جلد ہی گرنے والا ہے۔ بادشاہ نے اپنی دولت، اولاد اور حاشیہ برداروں کو لے کر وہاں سے فرار کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس نے اپنی رعایا کو تباہی سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ لیکن اس کی بیٹی بلقیس نے انکار کر دیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ جائے۔ بلقیس نے اپنے والد کے اس فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا۔ وہ اپنے عوام کو موت کے منہ میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ بلقیس نے اپنی رعایا کو آنے والی تباہی کے بارے میں خبردار کیا، اور انہیں مشورہ دیا کہ اپنا سامان، دولت اور بچوں کو لے کر پہاڑوں کی اونچائی پر چلے جائیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ بلقیس نے خود ان کی قیادت کی اور وہ لوگوں کے ساتھ رہی۔ جب سد ماب گرا اور سب کچھ بہا لے گیا، وہ نہ لے جا سکے تھے۔ بلقیس کی حکمت اور شجاعت کی بدولت سبا کی عوام اس عظیم تباہی سے بچ گئی، اور اس کی عوام نے اس سے محبت کی اور اسے اپنی ملکہ بنا لیا۔ تاہم سبا کے لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے ذریعے ان لوگوں کی خبر ملی تو آپ نے حکم دیا کہ ہدہد ان لوگوں کے پاس ایک پیغام لے کر جائے۔ ہدہد نے پیغام ملکہ بلقیس کے پاس پھینکا۔ بلقیس پیغام سے بہت حیران ہوئی، کیونکہ وہ پیغام اللہ کے نام سے شروع ہوتا تھا، اور یہ پہلی بار تھا کہ اس نے ایسا کچھ دیکھا۔ اپنی دانش مندی اور فہم کی بدولت بلقیس نے فوری فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اپنے وزراء اور مشیروں کو مشورے کے لیے بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نمل میں فرمایا ہے، بلقیس نے کہا، اے سرداروں، مجھے ایک معزز خط دیا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس میں لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم لوگ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور مسلم بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ سورۃ نمل آیت نمبر 29-30۔ اس کے وزراء نے کہا، وہ بہت طاقتور ہیں اور ان کے پاس فوج بھی بہت مضبوط ہے، لہٰذا آپ ہمیں حکم دیں کہ کیا کرنا ہے۔ اگر بلقیس مغرور یا ناسمجھ ہوتی تو فوراً جنگ کا حکم دے دیتی، کیونکہ ان کی فوج بہت طاقتور تھی، لیکن اپنی حکمت اور عقل کے ساتھ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ وہ دنیاوی بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلقیس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہی ان کا طریقہ ہے۔ میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیج رہی ہوں اور دیکھوں گی کہ وہ میرے قاصد کا کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ تحفہ پہنچا تو انہوں نے فرمایا، جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، کیا تم لوگ مجھے مال سے خوش کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ ان کے پاس جاؤ، ہم ان پر ایسی فوج لے کر آئیں گے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ بلقیس نے جب یہ پیغام پڑھا تو اسے معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیاوی بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر پوچھا۔ سلیمان نے کہا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے، قبل اس کے کہ وہ میرے پاس فرمانبردار ہو کر آئیں؟ ایک زوراور جن نے کہا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں اس پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں۔ اور تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ گیا تو انہوں نے فرمایا، اور جب سلیمان نے اسے اپنے سامنے مسکر دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد بلقیس کے تخت کی شکل کو کچھ تبدیل کروا دیا۔